نام کا ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ پپو ہر روز صبح سویرے اٹھ جاتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ پپو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر زندگی گزار رہا تھا۔ پپو کی بیوی گلابو بہت فضول خرچ تھی۔ وہ پیسوں کو غیر ضروری چیزوں پر ضائع کر دیتی تھی اور ہر دن شاپنگ کے لیے نکلی ہوتی۔ ادھر پپو سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہتا۔ وہ جتنی بھی محنت کرتا، اپنی بیوی کی فضول خرچی کی وجہ سے کبھی پیسے نہیں بچا پاتا تھا۔ پپو بہت محنت سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بہت مشکل سے گھر کا خرچ چلا رہا تھا، لیکن اس کی بیوی کو اس کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ ایک دن پپو تھکا ہارا گھر آیا۔ ارے گلابو، یہ نئے برتن کہاں سے آئے؟ او جی، یہ میں نے آج ہی خریدے ہیں۔ میں بازار گئی تھی، مجھے اچھے لگے تو یہ میں نے لے لیے۔ پپو نے کچھ پیسے تکیے کے نیچے رکھے تھے۔ وہ فوراً سے دیکھتا ہے اور پیسے غائب تھے۔ یہ کیا؟ میرے پیسے کہاں گئے؟ میں نے یہاں کچھ پیسے رکھے تھے۔ پپو کی بات سن کر گلابو فٹ سے بولی، او جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو بتایا ہے کہ میں نے نئے برتن لیے ہیں، انہی پیسوں سے تو لیے ہیں۔ پپو اپنی بیوی کی فضول خرچیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، گلابو، تمہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، لیکن تمہاری فضول خرچی کی وجہ سے ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن گلابو کو پپو کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اسے نئی نئی چیزیں لینے کا بہت شوق تھا۔ وہ گاؤں کی دوسری عورتوں سے مقابلہ کرنے میں لگی رہتی اور ہر وقت اپنے شوہر پر زور ڈالتی کہ وہ زیادہ پیسے لائے تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ پپو اپنی بیوی کی ان فضول خرچیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور وہ گلابو کے شوق سن کر اپنا سر پکڑ لیتا ہے۔ ایک دن پپو لکڑیاں کاٹنے جنگل میں بہت دور نکل گیا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہاں بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ پپو ایک درخت کے قریب گیا اور اسے کاٹنے ہی والا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، اے محنتی انسان، رک جاؤ، اس درخت کو مت کاٹو۔ پپو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ایک بزرگ آدمی کھڑے تھے۔ بزرگ کو اچانک دیکھ کر پپو حیران رہ گیا۔ آپ کون ہیں اور آپ مجھے یہ درخت کاٹنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ بزرگ آدمی نے جواب دیا، بیٹا، میں اسی جنگل میں رہتا ہوں، انہی درختوں کے نیچے۔ یہ درخت مجھے بہت عزیز ہیں۔ اگر تم ان کو کاٹ دو گے تو میں کہاں رہوں گا؟ لیکن یہی درخت ہی تو میری روزی کا ذریعہ ہیں۔ میں ان درختوں کی لکڑی کو بیچ کر ہی اپنا گھر چلا رہا ہوں۔ پپو کی بات سن کر بزرگ آدمی نے کہا، بیٹا، میں تمہارے حالات جانتا ہوں، تم بہت محنتی ہو، مگر تمہاری بیوی کی فضول خرچی تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک راز ہے۔ کون سا راز ہے؟ ایک خزانے کا راز، لیکن اس کے لیے بیٹا تمہیں اپنی بیوی کی فضول خرچی روکنی ہوگی، تب ہی یہ خزانہ تمہارے کام آئے گا۔ یہ سن کر پپو حیران رہ گیا اور بولا، یہ خزانہ کہاں ملے گا؟ یہ خزانہ تمہارے اپنے ہی گھر میں چھپا ہوا ہے، لیکن یہ تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک تم اپنی بیوی کو فضول خرچی سے نہیں روکتے۔ پپو گھر واپس آیا اور اس نے ساری بات گلابو کو بتائی، لیکن گلابو نے پپو کی بات کا یقین نہیں کیا۔
इसी रात पप्पू सो रहा था। इसे एक ख्वाब आया। पप्पू ने देखा कि इनके घर के सहन के नीचे एक गार है जिसमें बेशुमार सोने के सिक्के और जवाहरात पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही पप्पू खजाना निकालने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। साथ ही घबरा कर पप्पू की आँख खुल गई। वो इसी ख्वाब के बारे में सोच रहा था कि इसे उसी बुज़ुर्ग आदमी की बात याद आई। बेटा, तुम्हें अपनी बीवी की फजूल खर्ची रोकनी होगी, तभी ये खजाना तुम्हारे काम आएगा। सुबह हुई। पप्पू ने फैसला किया कि वो गुलाबों को किसी भी कीमत पर समझाएगा और इसे फजूल खर्ची से रोकेगा। पप्पू ने अपनी बीवी से मोहब्बत और हिकमत से बात की। काफ़ी देर समझाने के बाद गुलाबों को पप्पू की बात समझ आने लगी और इसे अपने शोहर की मेहनत का एहसास हुआ। तब गुलाबों ने फ़ैसला किया कि वो अब फजूल खर्ची नहीं करेगी। तो दोस्तों, अब गुलाबों ने पप्पू की बात मानकर फ़ैसला किया कि वो कभी फजूल खर्ची नहीं करेगी। तो क्या आपको लगता है कि पप्पू का ख्वाब सच हो पाएगा? कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।